بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ داستان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کل داستان یہاں تک پہنچی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک تو تازہ ترین پلاننگ ہوئی ہے، وہ اب تک کی ہونے والی سب سے زیادہ سخت پلاننگ ہے۔ قتل کا منصوبہ طے ہو گیا، شہید کرنے کا، خدا نخواستہ۔ اور وہ کیا ہوا، کب ہوا، کیسے ہوا، کس نے کیا، کیوں کیا، وہ ساری بیک گراؤنڈ ہم کل بتا چکے ہیں۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں، چونکہ میں نے عرض کیا کہ بہت گنے چنے ہی دن رہ گئے ہیں اور بہت ساری چیزیں کور کرنی، تو ہمیں اکثر فاسٹ فارورڈ بڑھنا پڑا ہے۔ اس طرح ہم نے معراج اور سب اسکپ کیا ہے، تو ہم آگے بڑھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہو گیا سازش کا۔ یہ سازش بھی ناکام ہو گئی ہے پچھلی سازشوں کی طرح، یعنی جس طرح حبشہ میں مسلمانوں کے پیچھے گئے تو ان کو واپس لانے کے لیے ناکام ہو گئے، جس طرح شیب ابی طالب میں اپنے طور پر قید کرنے کی کوشش کی کہ حوصلے توڑ دے، ناکام ہو گئے، جس طرح چاہتے تھے کہ کوئی اسلام قبول نہ کرے، ناکام ہو گئے، اس طرح یہاں بھی ناکام ہو گئے بالآخر۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں نا، پورا بیک گراؤنڈ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں، سارا بیک گراؤنڈ کہ کن وجوہات کی بنا پر کس طرح مدینے والے آئے تھے، انہوں نے دعوت دی تھی، پھر دعوت قبول کی گئی، وہ سارا بیک گراؤنڈ۔ قصہ مختصر یہ کہ اب سرکار دو عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ والی مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب رسول اللہ مکے سے نکل کر مدینہ منورہ جا رہے ہیں۔ تو آج سے داستان محمد میں ایک نئے باب کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب رخ بدل رہا ہے اس داستان کا، کیونکہ اب کئی دنوں کے سفر کے بعد بالآخر وہ لمحہ آ گیا ہے کہ جب مدینے کے قریب ایک چھوٹی سی بستی ہے کہ جس کا نام قبا ہے، قبا نام ہے بستی کا، وہ بستی دکھائی دینے لگی ہے۔ اب مناظر مختلف ہیں، اب ماحول مختلف ہے۔ قبا کی بستی نظر آئی ہے، یہ وہ مقام تھا جہاں اہل مدینہ مدت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر تھے۔ اب جب خبر پہنچی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب پہنچ چکے ہیں، اب خوشی کی انتہا نہیں ہے، اب خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے قبا میں چند روز قیام کیا ہے۔ قبا کی فضا سکون بھری ہے، مکے سے مختلف ماحول ہے یہاں پر۔ اب یہ نیا منظر ہے، اب یہ نیا علاقہ ہے، اب یہاں نیا ماحول ہے، اب یہاں فضا سکون بھری ہے، یہاں دشمنی نہیں ہے، یہاں تعاقب نہیں ہے، یہاں محبت ہے، یہاں احترام ہے، یہاں عقیدت ہے، یہاں سب راہ میں پلکھے بچھائیں گویا منتظر ہے۔ ارے یہاں پر وہ مقام ہے جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاریخ اسلام کی پہلی باقاعدہ مسجد کی بنیاد رکھ دی ہے۔ another first in داستان محمد۔ پہلی بیعت کی داستان سنی آپ نے، پہلی دعوت، سارا پہلی شہادت، پہلی مسجد۔ آج ہم اسے مسجد قبا کے نام سے جانتے ہیں۔ جانتے ہیں مدینہ منورہ جاتے تھے، مسجد قبا۔ اور قبا کی جب مسجد تعمیر ہو رہی ہے، ایک عجب عالم ہے اس مسجد کا۔ اب آپ ذرا سوچیں تو صحیح کیا عالم ہوگا۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی، صحابہ کرام اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھاتے ہیں، صحابہ کرام اپنے ہاتھوں سے مسجد کی دیواریں بناتے ہیں۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس تعمیر میں شریک ہوتے ہیں۔ چند دن قبا میں قیام کے بعد، یعنی اب اس مسجد کی تعمیر اس انداز سے صحابہ کرام اور سرکار دو عالم نے مکمل کی ہے۔ قبا میں مسجد کا قیام ہو گیا ہے، قبا میں سرکار دو عالم نے قیام کیا ہے۔ اب تھوڑا سا ہی جو آگے چلے ہیں تو راستے میں ایک علاقے میں، مدینے سے پہلے ایک علاقے میں نماز جمعہ کا وقت ہو گیا ہے۔ تو یہ وہ مقام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ مدینے سے کچھ پہلے سرزمین پر جمعے کی نماز ادا فرمائی ہے۔ ایک میدان ہے،
मदीना आगे है, मक्के से निकल चुके हैं, सहाबा कराम साथ हैं, रसूल अल्लाह इमामत करा रहे हैं, सहाबा कराम जमा हो गए। अल्लाह जाने क्या मंजर होगा। कहाँ वो जबर का माहौल था कि जहाँ पर अगर मुलाकात भी करनी है तो रात का वक्त चुनना है, मुलाकात भी करनी है तो एहतियात के साथ। कहाँ ये माहौल है कि जहाँ इस अंदाज से नमाज जुमा अदा की जा रही है, रसूल अल्लाह खुतबा दे रहे हैं, अल्लाह की हम्दो सना, अल्लाह का जमीन पर सबसे महबूब बंदा बयान कर रहा है, सहाबा कराम सुन रहे हैं, मुसलमानों को तक़वा, अख़ुवत और अताअत इलाही की नसीहत हो रही है। इस जगह पर भी एक मस्जिद कायम हुई, वो मस्जिद आज भी मौजूद है, उसे मस्जिद जुमा कहते हैं। सबको मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत नसीब फरमाए। अब आप जरा दिलों को थामिए, क्योंकि अब अगले मनाजिर या अगली बातें बहुत दिल को छू लेने वाली हैं, दिल मोह लेने वाली हैं। एक अजब माहौल है। अब तक आपने जो दास्तान सुनी है उसके अलग मनाजिर थे, अब यहाँ से अलग मंजिर है। क़बा का वाक़या हो गया, मस्जिद क़ुबा की तामीर हो गई, जुमे की नमाज अदा हो गई, मस्जिद जुमा की तामीर हो गई। सफर आगे बढ़ रहा है। क़ुबा में चंद दिन क़याम हो गया है, पहली नमाज जुमा हो गई है, अनदर फर्स्ट पहली नमाज जुमा। अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा की जानिब रवाना हुए हैं। यस्रब के नसीब की बेदारी के दिन आ रहे हैं। हाँ, अहले मक्का ने जो किया अहले मक्का ने जो किया सो किया, उसका रद्द अमल मदीना है। शहर की फजा पहले ही एक अजीब बेकरारी से भरी हुई है, मदीने का अजब माहौल है। अब कई दिनों से अहले मदीना का मामूल बन चुका है, सुबह होती है और शहर से बाहर निकल जाते हैं, मज़ाफ़ात में चले जाते हैं, जो जहां जा सकता है जाता है, दूर उफ़क़ को देखते रहते हैं। शायद आज वो मुबारक काफिला नजर आ जाए कि जिसमें रसूल अल्लाह आ रहे हैं, लेकिन सूरज ढल जाता है, मदीने वाले वापस चले जाते हैं। अगला सूरज तुलू होता है, फिर इसी उम्मीद के साथ दिन गुजरते जाते हैं, फिर दिन ढल जाता है, फिर उधर सूरज डूब जाता है, इधर इनके दिल डूब जाते हैं, ये फिर अपने घर चले जाते हैं कि बस फिर एक दिन अचानक एक खबर फैली, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब पहुंच चुके हैं। मदीना मुनव्वरा के करीब है सरकार दो आलम। मदीने की फजाएं, मदीने के दरो दीवार, मदीने के बामोदर, औरतें, बच्चियां, मदीने वाले, गोया आज हर किसी के लब पर एक ही सदा है, हर मदीने वाला का कह रहा ही है। मदीने में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तक़बाल। तलअल बद्रु अलैना, हम पर 14वीं का चांद तुलू हुआ है। मिन सनियातिल विदा, विदा की घाटियों से हम पर 14वीं का चांद तुलू हुआ है। वजब शुक्र अलैना, गोया हम पर शुक्र करना वाजिब हो गया है, लाजिम हो गया। मा दआ लिल्लाहि दा, जब तक अल्लाह को पुकारने वाला पुकारता रहे। मदीने के दरोबां, मदीने की फजा में एक अजब कैफ है, एक अजब सुरूर है। तलअल बद्रु अलैना की सदाएं हैं, खबर बिजली की तरह पूरे शहर में दौड़ गई है। लोग घरों से निकल आए हैं, गलियां भर गई हैं, बच्चे खुशी से उछल रहे हैं, बुजुर्गों की आंखें नम हैं, खवातीन छतों पर खड़ी मुंतजिर हैं। अरे आज मदीने का मंजर अलग है, आज ये वो मदीना लग ही नहीं रहा। आज तो जैसे ईद का समा है। अरे आज ईदों की ईद है, और क्यों ना हो। हम जब आज 1400 साल बाद मदीना जाते हैं, हम कहते हैं हमारी ईद हो गई। अरे ये तो वो दिन है
ہے جب ادھر مدینے والے ہیں, ادھر مدینے کا والی ہے, ادھر مدینے والے ہیں, ادھر وہ ہے کہ جو اب یثرب کو مدینہ اور مدینہ منورہ بنانے جا رہا ہے. یہ تو وہ دن ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ جا رہے ہیں. آج پہلی بار سرزمین مدینہ پر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ وجہ تخلیق کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم پڑنے والے ہیں. مدینے والوں کا عجب حال ہے, ہر دل میں ایک ہی جذبہ ہے. آج ہمارے شہر میں اللہ کا رسول آ رہا ہے. روایات میں یہاں تک آتا ہے, اس خوشی کے عالم میں بچیاں لوگ اشعار پڑھ رہے ہیں, آپ اس وقت بھی سن رہے ہیں. طلع البدر علینا کے الفاظ نقل کیے جاتے ہیں, یعنی ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے. قدمین, میں کس دل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں, قدمین شریفین مدینہ منورہ کی جانب بڑھتے جاتے ہیں. ہر دل کی دھڑکن تیز ہوتی جاتی ہے. یہاں تک کہ وہ تاریخی لمحہ آ گیا ہے جب سرزمین مدینہ کا مقدر جاگ گیا ہے. شہر میں داخل ہوئے ہیں, محمد داخل ہوئے ہیں, محبت کا سیلاب امڑ آیا ہے. اسی عالم میں ایک نئے سوال نے سر اٹھایا ہے, سرکار آ تو گئے ہیں, سرکار کا قیام کہاں ہوگا؟ ہر ایک کی خواہش ہے اسے یہ سعادت نصیب ہو. ہر شخص آگے بڑھ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے گھر قیام فرمائے. کوئی کہتا ہے میرے پاس جگہ زیادہ ہے, کوئی کہتا ہے میں خدمت زیادہ کر سکوں گا. یہ مقابلہ دولت کا نہیں ہے, یہ مقابلہ حیثیت کا نہیں ہے, یہ مقابلہ سعادت کا ہے. کون اللہ کے رسول کا آج میزبان بننے کا شرف حاصل کرے گا؟ اور بالآخر یہ اعزاز کن کے حصے میں آیا؟ جن کے حصے میں آیا ان کے گھر آپ نے صرف قیام نہیں فرمایا بلکہ وہاں پر ایک اور اہم ترین واقعہ پیش آیا.